نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب السہو۔ سہو نماز کے اندر بھول جانا۔ اگر نماز کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو شریعت نے اس کا کیا طریقہ کیا حل بیان کیا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ احکام اور مسائل بیان فرمائیں گے۔ نماز کے اندر بھول کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، نماز کے اندر کسی کمی کا ہو جانا۔ نماز کے اندر کمی کا واقع ہو جانا، جیسے 4 کے بجائے 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں ادا کر دینا۔ دوسری بھول کی شکل یہ ہے کہ نماز کے اندر زیادتی کا ہو جانا، جیسے 4 کے بجائے 5 رکعتیں ادا کر لینا۔ اور اسی طرح 2 رکعتی نماز ہو، جس طرح فجر ہے تو اس کی 2 کے بجائے 3 رکعتیں ادا کر دینا، یہ بھول کر نماز کے اندر زیادتی ہے۔ تیسری بھول اور نسیان کی یہ شکل ہو سکتی ہے کہ نماز میں تردد ہو۔ تردد یہ کہ 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں، یہ بھی ایک بھول کی شکل ہے، صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر نماز کے اندر سہو ہونا ثابت ہے۔ تو 5 قسم کا سہو آپ سے مختلف مواقع پر ہوا ہے، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، نماز عصر میں 4 کی بجائے آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیرا۔ عصر کی نماز کے اندر 4 کے بجائے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، جب تک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1229 میں اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، ظہر کی نماز میں 4 کے بجائے 5 رکعتیں ادا کر دینا۔ ظہر کی نماز 4 کے بجائے آپ نے 5 رکعتیں ادا کر دی، جس طرح بخاری کی حدیث نمبر 1226 میں ہے۔ تیسری صورت کہ نماز ظہر میں درمیانہ تشہد کا چھوٹ جانا۔ ظہر کی نماز کا درمیان والا تشہد رہ جانا، یہ نسیان کی ایک شکل، جب تک بخاری کی حدیث نمبر 1225 میں اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، نماز کی 3 رکعت پر سلام پھیر دینا۔ 4 رکعتی نماز میں 3 رکعتوں پر سلام پھیر دینا، جس طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1293 میں اس کا تذکرہ ہے۔ 5ویں صورت، مغرب کی نماز کی 2 رکعتوں پر سلام پھیر دینا۔ مغرب کی 2 رکعتوں پر سلام، جس طرح بخاری کی حدیث نمبر 1227 میں ہے۔ تو یہ 5 موقعوں پر 5 مختلف انداز کا سہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس موقع پر آپ نے اس سہو کا ازالہ کیسے فرمایا، وہ طریقہ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فقہا اور محدثین کا اس بات کے اندر کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے ہو یا بعد میں، اس میں اختلاف ہے۔ اہل علم کا سجدہ سہو کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے یا بعد میں۔ اس میں 4-5 نظریات ہیں۔ نمبر 1 کہ مطلق طور پر یہ قبل السلام ہے۔ مطلق کا مطلب کہ نماز کا خواہ کمی ہو خواہ زیادتی، دونوں صورتوں کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے۔ اس کے قائل ہیں امام شافعی، امام زہری، امام اوزاعی اور امام مکحول رحمہم اللہ۔ نمبر 2، مطلق طور پر بعد السلام، یعنی نماز کے اندر کمی ہو یا زیادتی، دونوں صورتوں کے اندر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے۔ اس کے قائل احناف، امام نخعی، امام ثوری اور حسن بصری رحمہم اللہ۔ تیسرا نظریہ کہ نقصان پر قبل السلام، اگر نماز کے اندر نقص ہو جائے، کمی ہو جائے تو پھر قبل السلام، سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے۔ اگر نماز کے اندر اضافہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، پھر بعد السلام۔ اس کے قائل امام مالک،
اور امام ابو ثور رحمہ اللہ۔ امام مالک نے جو ایک اصول یا مالکیوں نے جو اصول بیان کیا ہے لوگوں کو ایک یاد کرانے کے لیے، تو وہ فرماتے القاف بالقاف والدال بالدال، یہ انہوں نے ایک اصول یعنی یاد کروانے کے لیے بنایا ہے۔ القاف بالقاف سے مراد کہ القبل و قب بالنقصان، قبل کا کاف اور نقصان کا کاف دونوں لیا، یعنی نماز کا نقص ہو جائے، کمی ہو جائے تو پھر قبل سلام۔ اور الدال و بالدال کا معنی البعد و بالزیادہ، بعدوں کی دال اور زیادہ کی دال لی، یعنی اگر زیادتی ہو جائے تو پھر بعد سلام۔ چوتھا نظریہ کہ دونوں طریقے درست ہیں، کوئی سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لے تب بھی درست، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لے تب بھی درست ہے۔ یہ بعض محدثین کا نظریہ ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ جیسے حدیث میں جو شکل منقول ہے، احادیث کے اندر جو شکل جیسے منقول ہے اسی طرح کیا جائے، جہاں آپ نے قبل سلام سجدہ سہو کیا وہاں قبل سلام، جس جگہ بعد السلام کیا وہاں بعد السلام۔ البتہ جس جگہ جس کی کوئی صورت منقول نہیں ہے، کوئی ایسا صاحب ہے جس کی صورت منقول نہیں ہے، وہاں کمی ہو تو قبل سلام، زیادتی ہو تو بعد سلام۔ یہ امام شوکانی اور امام مبارک پوری اس بات کے قائل ہیں۔ بہرحال اکثر محدثین کے نزدیک سجدہ صاحب دونوں طرح درست ہے، سلام سے پہلے کیا جائے یا بعد میں، البتہ سلام دونوں طرف ہو، ایک طرف سلام کا کہ سجدہ صاحب کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ تمام احکام اور مسائل بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے 9 باب قائم کیے اور اس میں 19 روایات درج کی ہیں۔ ان 19 روایات میں سے 17 روایتیں متصل سند کے ساتھ ہیں اور 2 وہ معلق سند کے ساتھ ہیں، اور تمام روایات یہ تکرار کے ساتھ ہیں، یعنی اس ابواب صاحب میں یا دیگر ابواب کے اندر وہ روایتیں بھی آئی ہیں تکرار کے ساتھ ہیں۔ اور امام مسلم نے بھی یہ تمام روایات اپنی الجامع الصحیح کے اندر بیان کی ہیں، اور صحابہ تابعین کے 5 آثار بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کیے ہیں۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی السہو اذا قام من رکعتي الفریضہ، باب ہے کہ سہو کرنا جب کوئی کھڑا ہو جائے 2 فرضی رکعتوں کے بعد، 2 فرض ادا کرنے کے بعد تشہد پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول جائے اور کھڑا ہو جائے، درمیان والا تشہد رہ جائے تو اس پر سجدہ سہو کرنا، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1224، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ انہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من بعد الصلوات۔ عبداللہ بن بحینہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعد نماز کی 2 رکعتیں پڑھائی۔ بعض مراد وہ نماز جو 4 رکعتی تھی اس کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھائی۔ ثم قام فلم یجلس، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہ۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا تشہد، لیکن آپ بیٹھے نہیں، پھر کھڑے ہو گئے۔ فقام الناس معه، تو لوگ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فلما قضا صلاتہ، جب انتظار کیا آپ کی جب پورا کیا آپ نے نماز کو، یعنی درمیان تشہد تو رہ گیا، 2 رکعتیں پھر کھڑے ہو کر ادا کر لی۔ فلما قضا صلاتہ، جب اپنی نماز پوری کی، نظرنا تسلیمہ، تو ہم نے آپ کے سلام کا انتظار کیا، ہم انتظار میں تھے کہ اب آپ سلام کہیں گے۔ کبر قبل تسلیم، تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے ہی تکبیر کہی۔ فسجدہ سجدتین، اور 2 سجدے کیے۔ وہ جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر درمیان والا تشہد رہ جائے تو اس وقت بھی سجدہ سہو کرنا، اور اس موقع پر آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا ہے۔ حدیث نمبر 1225، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف
قال اخبرنا مالک ان یحیی بن سعید ان عبد الرحمن العارج ان عبد اللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من اثنتین من الظہر لم یجلس بینہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہ، الگ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا، آپ تشہد کے لیے نہ بیٹھے۔ اس روایت کے اندر امام بخاری نے یہ وضاحت کے لیے لائے ہیں کہ پیچھے مطلق بیان تھا یا وضاحت آگے کہ یہ ظہر کی نماز کا واقعہ۔ فلما قضا صلاۃ، جب آپ نے نماز کو پورا کر لیا، سجدہ سجدتین 2 سجدے کیے، ثم سلم بعد ذلک، پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ سجدہ صاحب سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہے، جس طرح کہ یہ بخاری کی روایت اور مسلم کے اندر بھی یہ روایتیں ہیں جن سے آپ کا یہ سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرنا ثابت ہے۔ باب نمبر 2، اذا صلی خمسا، جب کہ 5 رکعتیں ادا کر لے۔ 4 رکعتی نماز تھی لیکن 4 کے بجائے 1 اضافہ کر کے 5 رکعتیں ادا کر لی، تو اس کا سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہوگا؟ حدیث نمبر 1226، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں ادا کر دی، 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی۔ وقیل له ازید فی الصلاۃ، آپ کو کہا گیا، آپ سے پوچھا گیا کیا نماز کا تو کوئی اضافہ ہو گیا ہے؟ پہلے 4 رکعتیں آپ پڑھاتے تھے، آج 5، تو کیا 5 رکعتیں نماز کا تو 5 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ فقال اب ما ذاک، آپ نے کیا وہ کیا کون سا اضافہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ذہن تک کہ 4 ہی پڑھی ہیں۔ قال صلیت 5، تو کہنے والے نے کہا جی آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ فسجدہ سجدتین بعد ما سلم، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کر لیے۔ یہ سلام پھیر لیا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، پھر آپ نے 2 سجدے صاف کیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ نماز میں اضافے کی کئی صورتیں ہیں۔ اس حدیث کے اندر نماز کے اندر اضافے کی ایک شکل بیان کی گئی کہ 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں ادا کی گئی۔ تو اضافے کی چند ایک صورتیں ہیں، مثلا ایک ہے آمدن نماز کے اندر کوئی اضافہ کر دینا، مثلا رکوع زیادہ کر دیا، سجدہ زیادہ کر دیا، رکعت زیادہ کر دی ہے، تو اگر آمدن کوئی اضافہ کرے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسرا بھول کر زیادہ کر دیا جائے، اور بھول کر اگر کوئی زیادتی ہو جائے نماز کے، تو اس کی ہیں 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ کہ نماز سے فارغ ہونے تک اس کو یاد نہیں آیا، نماز کے اندر بول کر زیادتی تو ہو گئی ہے، کوئی چیز زائد کر دی ہے، لیکن سلام پھیرنے تک اس کو یاد نہیں آیا، تو سلام سے پھیرنے سے قبل یا سلام کے فوراً بعد یاد آیا، پورا تشہد پڑھ لیا، نہ خود اس کو یاد آیا، نہ پیچھے کسی نے لقمہ دیا کہ پیچھے نے یاد کسی نے کروایا، تو سلام پھیرنے کے قریب تھا، تو سلام پھیرنے کے قریب اس کو یاد آیا یا یاد کروا دیا گیا، یا سلام پھیرنے کے فوراً بعد خود یاد آیا یا یاد کروا دیا گیا، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ صاحب وہ کرے گا۔ اور اس کی زیادتی کی ایک صورت یہ ہے کہ اضافے کا علم 5ویں رکعت کے دوران یاد آیا ہے، نماز کے اندر اضافہ کر دیا، مثلا اضافے کے اندر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور 5ویں رکعت کے دوران اس کو یاد آیا ہے، مثلا 5ویں رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، ما فوق الفاتحہ قرات بھی پڑھ لی ہے، رکوع بھی کر لیا ہے، کہیں اس کو یاد آ گیا ہے، تو جب اس کو یاد آ جائے تو اسی وقت باقی نماز کو تمام اس جگہ چھوڑ کر تشہد میں بیٹھ جائے۔ اگر نماز کے دوران اس کو یاد آ جائے تو جہاں وہ زائد رکعت ادا کر رہا تھا یا یاد آ گیا یا یاد کروایا، وہیں اس کو چھوڑ کر تشہد کے اندر بیٹھے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے۔ درمیان نماز میں سلام پھیرنا بھی ایک زیادتی کی ایک قسم ہے کہ مثلا 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے بعد سلام نہیں پھیرنا تھا،
تو 2 رکعتیں پڑھ کر اس نے تشہد پڑھا، تشہد کے بعد اس نے سلام بھی پھیر دیا. یہ سلام جو ہے 2 رکعتوں کے بعد یہ بھی نماز کے اندر ایک اضافہ ہے. تو اس قسم کا جو اضافہ اور زیادتی ہے، اگر کافی دیر بعد اس کو یاد آئے، 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، کافی دیر گزر گئی، ادھر ادھر باتیں ہونی شروع ہو گئی ہے، کچھ نمازی چلے گئے، امام صاحب جو ہے وہ بھی دائیں بائیں ہو گئے، پھر کسی نے تھوڑا سا شک ظاہر کیا، ایک نے کیا پھر دوسرے نے کرتے کرتے بات ثابت ہو گئی، تو کافی دیر بعد یاد آیا، پھر تو نئے سرے سے نماز ادا کی جائے گی. 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا تھا، سلام پھیرنے کے کافی دیر بعد یاد آیا یا یاد کروا دیا گیا، پھر تو اس کو نئے سرے سے نماز کو دہرایا جائے. اگر فوراً بعد یاد آ گیا ہے، اگرچہ سلام پھیر دیا تھا، سلام پھیرنے کے فوراً بعد زیادہ وقت نہیں گزرا، تو پھر وہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کر لے، اور 2 پہلے ادا کر لی تھی، 2 بعد میں، 4 رکعتوں کے بعد وہ سجدہ سہو کر لے. اگر امام غیر مکمل نماز پر سلام پھیر دے، ایک شکل یہ بھی کہ نماز ابھی مکمل نہیں تھی، امام نے سلام پھیر دیا، مسبوق آدمی جو بعد میں آ کر ملا تھا، جس کی ایک آدھی رکعت رہ بھی گئی تھی، تو جب امام نے سلام پھیر دیا تو اس نے کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرنی شروع کر دی. مثلا امام نے 2 رکعتوں کے بعد یا 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، تو جو بعد میں آیا اس کو تو نہیں پتہ کہ امام صاحب نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی اور کتنے پر سلام پھیرا، اس نے کھڑے ہو کر اپنی نماز شروع کر دی. تو سلام پھیرنے کے بعد امام کو یاد آیا یا یاد کروا دیا، اب وہ کھڑا ہوا ہے، جو باقی رکعت رہ گئی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے. اب جو مسبوق ہے وہ کیا کرے؟ کیا وہ امام کے ساتھ مل جائے یا اپنی نماز مکمل کرے؟ اس کے اندر دونوں اہل علم نے طریقے بیان کیے. ایک تو یہ کو کھڑا ہوا تھا، اتنی دیر کے اندر امام بھی کھڑا ہو گیا ہے، تو اپنی نماز امام کے ساتھ ہی ملائے، امام کے ساتھ نماز وہ رکعت ادا کر لے، بعد کے اندر سلام پھیرنے کے بعد اس کی جو رکعت رہتی ہے کھڑا ہو کر ادا کر لے. اور بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ امام کے ساتھ نہیں ملتا، وہ اپنی نماز پوری کر لیتا ہے، امام کھڑا ہو کر اپنی نماز کی تکمیل کرائے گا، وہ اپنی نماز مکمل کر لے، تو اس کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے. بعض اہل علم نے یہ شکل بھی بیان کی ہے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی نماز کے اندر 4 رکعتی نماز اس کو 5 رکعتیں ادا کر لے، اسی طرح اگر 2 رکعتی نماز تھی تو تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے، 3 رکعتی تھی جیسے مغرب ہے تو چوتھی میں کھڑا ہو جائے. تو اگر زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو جہاں اس کو یاد آ جائے وہیں وہ واپس بیٹھ جائے. ہاں البتہ اگر درمیان والا تشہد تھا کہ درمیان والا تشہد بیٹھنا تھا، وہ نہیں بیٹھا، وہ کھڑا ہو گیا ہے، اگر تم تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا، اس کو یاد آ گیا یا کروا دیا، پورا کھڑا نہیں ہوا، تو پھر تو واپس آ کر بیٹھ جائے، اس کو سجدہ صاحب بھی اس پر نہیں ہے. لیکن اگر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، پھر اس کو یاد آیا یا پیچھے لقمہ دے کر یاد کروا دیا، پھر واپس نہ بیٹھے، پھر اپنی نماز کو آگے جاری رکھے. پوری نماز کرنے کے بعد جو درمیان وقت تشہد رہے گا اس کی جگہ سجدہ صاحب کر لے. یہ سجدہ صاحب کی جو مختلف صورتیں اور حیتیں ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. باب نمبر 3، اذا سلم فی رکعتین او فی ثلاث ساجدہ سجدتین مثل سجود الصلاۃ او اطولا. باب اذا سلم فی رکعتین، جب کہ سلام پھیر دے 2 رکعتوں پر، اور فی ثلاث یا 3 رکعتوں پر، پھر کیا کرے؟ ساجدہ سجدتین، 2 سجدے کرے، مثل سجود الصلاۃ، جس طرح باقی نماز کے سجدے تھے اسی طرح ہی کرے، ان سے زیادہ کوئی لمبے یا مختصر نہیں، عام جو پہلے نماز تھی اسی کے سجدوں کی طرح 2 سجدے کر لے، اور اطولا یا پھر قدرے ان سے لمبا بھی کر سکتا ہے. حدیث نمبر 1227. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر فسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، سلم سلام پھیر دیا. فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نامی آدمی کہنے لگا الصلاۃ یا رسول اللہ اناقصت، کیا نماز کے اندر کوئی کمی ہو گئی ہے؟
فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، آپ نے اپنے ساتھ دیگر صحابہ سے پوچھا، احق ما یقول، کیا یہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر کمی ہو گئی ہے، کم نماز ادا کی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، واقعی نماز 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کی۔ فصلی رکعتین اخرین، آپ نے 2 رکعتیں اور بھی ادا کی، ثم سجدہ سجدتین، پھر 2 سجدے سہو کر لیے۔ تو ثابت ہوا کہ 2 رکعتوں کے بعد اگر سلام پھیر دیا ہے تو پھر جلدی ہی یاد آ گیا ہے تو باقی 2 رکعتیں بھی ادا کر کے بعد میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ قال سعد ورأیت عروۃ بن الزبیر صلی من المغرب رکعتین فسلم، سعد فرماتی ہیں میں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، وتکلم، اور کوئی بات چیت بھی کی۔ مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، اس سلام پھیرنے کے بعد کوئی بات چیت بھی کر لی۔ ثم صلی ما بقیہ، پھر نماز پڑھی جو باقی تھی، وہ سجدہ سجدتین، اور 2 سجدے بھی کیے۔ وقال ہاکذا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ اگر کوئی رکعت مغرب وغیرہ کی جیسے اس کی 1 رکعت رہ گئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا ہے تو باقی مدہ رکعت بھی وہ ادا کر کے بعد میں سلام سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔